ایپیسوڈ 5۔ منع کرنے کے باوجود فرا اور سنگر فیضان ملاقات کرنے سے باز نہ آئے اور یہ بات چچا مختار وغیرہ تک پہنچی تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ تم ایک میراثی کو ہمارے برابر میں لا کر کھڑا کرنا چاہتی ہو؟ میں جان لوں کو حرامزادے سے۔ چچا نے چنگھاڑتے ہوئے بیٹی سے کہا تھا اور اسے گھر میں بند کر دیا تھا۔ فیضان ایک متوز گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اپنے بلبوتے پر شوبز کی دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرا تھا۔ ایک ہی بڑا بھائی تھا جو ملازمت کے سلسلے میں شارجہ میں مقیم تھا۔ ایک بہن اور بوڑھا والد فیضان کے ساتھ رہتے تھے۔ چچا مختار اس لڑکے کے جانی دشمن بن گئے۔ خرابی قسمت یہ کہ اپنی محبت کا راز کھلنے سے چند ماہ پہلے فیضان غلط طور پر ایک مرڈر کیس میں نامزد ہو گیا تھا۔ 2 ملزم لڑکوں سے فیضان کا بس اتنا سا تعلق تھا کہ وہ اس کے ٹاپ فین تھے۔ 2-3 پیشیوں میں اس کی ضمانت ہو چکی تھی، مگر جب یہ فرا والی افتاد اس پر پڑی تو چند ہی دن میں یہ کیس پھر سے پوری آب و تاب سے زندہ ہو گیا۔ پولیس کو کچھ نئے شواہد مل گئے، یا یوں کہنا چاہیے کہ یہ شواہد آسمان سے ٹپکے اور ایک رات پولیس دندناتی ہوئی فیضان کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر میں گھس آئی۔ فیضان ان کے ہاتھ نہیں لگا، وہ کسی کانسرٹ کے سلسلے میں لاہور سے باہر تھا۔ پولیس اہلکاروں نے خواتین کو گالیاں دیں، ان سے کھینچا تانی کی، ان پر الزام لگائے کہ انہوں نے ملزم کو فرار کرا دیا۔ فیضان کا بوڑھا باپ بھی اس بدتمیزی کی زد میں آ کر نڈھال ہوا۔ فیضان سمجھ گیا تھا کہ اگر وہ پولیس والوں کے ہتھے چڑھا تو اس کی خیر نہیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں روپوش ہو گیا۔ اس روپوشی نے اس کے خلاف کیس اور مضبوط کر دیا۔ چچا مختار کی شہ پر علاقے کی پولیس نے فیضان کے گھر والوں کو مزید ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ باپ تو بہت بوڑھا تھا، وہ اس کی بہن اور بھابھی کو دہشت زدہ کرنے لگے۔ دونوں کو تھانے بلا کر گھنٹوں بٹھائے رکھتے، فحش قسم کے مذاق کرتے، فیضان کو پولیس مقابلے میں پار کرنے کی دھمکیاں دیتے۔ دونوں عورتوں پر الزام لگ رہا تھا کہ انہوں نے کار سرکار میں کھلم کھلا مداخلت کر کے ملزم کو بھگا دیا ہے۔ دونوں خواتین سے بدتمیزی بڑھتے بڑھتے دست درازی تک پہنچ گئی۔ ایک ٹی وی چینل نے فیضان کی بھابھی کی تصویر دکھائی جس میں وہ تھانے کے اندر دکھائی دیتی تھی۔ اس کے کندھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی اور وہ زاروں قطار ہو رہی تھی۔ اس سنگین صورتحال کا نتیجہ بھی اس کے سوا کچھ نہ نکلا کہ 2 ماتحت اہلکار معطل ہو گئے۔ اب بوڑھے باپ کی شامت آئی، اسے تھانے بلایا جانے لگا۔ بالآخر فیضان مجبور ہو کر پیش ہو گیا۔ پیش ہونے کے بعد اس کے ساتھ وہی کچھ ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ اس پر نہ صرف ناجائز اسلحہ ڈالا گیا بلکہ دہشت گردی کی دفعات بھی لگا دی گئیں۔ اس پر بے طرح تشدد کیا گیا۔ ایسی ایک طویل ریمانڈ کے بعد ایک بار پھر اس کے فرار ہونے کا ڈرامہ رچایا گیا۔ اس ڈرامے کا نتیجہ فیضان کی دونوں ٹانگیں اور ایک بازو ٹوٹنے کی صورت میں نکلا۔ اس کے گردے پہلے ہی فیل ہونے کے قریب تھے۔ وہ قریب المرگ ہوا تو اسے اسپتال میں پھینک دیا گیا۔ وہ محبت سے تو کیا، زندگی سے بھی تائب ہونے کے لیے تیار تھا، لیکن اسے معافی نہیں مل رہی تھی۔ بعد از ایک موقع پر اس کی ضمانت بھی ہو گئی۔ ضمانت کے بعد اسے جیل سے تو عارضی رہائی مل گئی مگر موت سے رہائی نہ مل سکی۔ چند ماہ بعد وہ پیشاب کی جگہ خون خارج کرتے کرتے راہی عدم ہو گیا۔ فرا شادی شدہ تھی اور ایک بچی کی ماں تھی۔ غیاث اب مستقل طور پر لاہور شفٹ ہو گیا تھا۔ پراپرٹی کے حوالے سے اس نے جو کچھ بھی کرنا چاہا تھا بڑی تیزی سے ہو گیا تھا۔ شاید اس کے پیچھے بھی وہی توانائی تھی جو ہاشا کی چاہت نے اسے بخشی تھی۔ نتھیا گلی والی زمین میں سے اس نے اپنا حصہ فروخت کر دیا اور ملنے والی رقم سے فوراً ہی اسکول والی عمارت خرید لی۔ یہ عمارت بنائی ہی اسکول اور کالج کے لیے گئی تھی، لہٰذا اس میں زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ عمارت کے ایک علیحدہ پورشن کو اس نے رہائش کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ نتھیا گلی کے طویل موسموں سے بچنے کے لیے وہ اپنی والدہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ یہاں سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا اور بڑی صورت سے ہو رہا تھا۔ لاہور میں ٹیچنگ کا جو تھوڑا سا تجربہ اس کو حاصل ہوا تھا وہ بہت فائدہ دے رہا تھا۔ بچوں کی تعداد اب تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اسے نئے ٹیچرز ہائر کرنے پڑے۔ اس کا قریبی دوست ہمایوں اس ساری تگودو میں اس کا ہم قدم تھا۔ دونوں یونیورسٹی میں MCS کی کلاسز بھی لے رہے تھے۔ 3-4 ماہ گزر چکے۔ غیاث نے حسب وعدہ ہاشا سے کسی طرح کا کوئی رابطہ تعلق نہیں رکھا۔ اس کی تمام تر توجہ اپنے کام پر ہوتی، لیکن کسی وقت جب فرصت کے لمحات میسر ہوتے تو وہ کہیں کھو سا جاتا۔ جوان خون سر میں ٹھوکرے مارتا۔ ہاشا کی طلب محبت کی خوشبو میں لپٹ کر شدت سے اس کے اندر ابھرتی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر کھلتا جب وہ بستر پر بے سود پڑی تھی۔ وہ اس کے قریب تھا، بے حد قریب۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے گرم ریشمی رخساروں کو چھوا تھا، ان کا لمس چکھا تھا، اس کے خوشبودار سانسوں کی حرارت محسوس کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ تو سب کچھ جانتا تھا، اور اس کا یہ سب جاننا ہی اس کے اندر ایک روا دوا توانائی پیدا کرتا تھا۔ یکا والدہ کی آواز نے اس کے خیالوں سے چونکا دیا۔ کیا سوچتا رہتا غیاث؟ لگتا کسی وقت کوئی چیز گواچ جاتی ہے تیری۔ غیاث نے پلٹ کر ماں کو دیکھا اور ذرا جھک کر انہیں گلے سے لگایا۔ جب تک میرے پاس تم ہو نا، میرا سب کچھ بھی گم ہو جانا تو بھی مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن مجھے پاس رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے وسیلہ بھی پیدا کرو نا۔ وسیلہ؟
اس عمر میں آسے پاسے کسی پوتے پوتی کی چہکار نہ ہونا تو مجھ جیسی بڈھیاں جینے کو بوجھ سمجھنے لگتی ہوں۔ سچ کہتی ہوں، اس نئی کوٹھی میں میری نظریں ہر وقت تیری ووٹی کو ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ وہ ووٹی بھی آ جائے گی اماں، بڑی جلدی آ جائے گی۔ مجھے تو لگتا ہے تیری یہی بات سنتے سنتے ایک دن میرے سانس پورے ہو جانے۔ وہ اچھی بھلی تیرے ماموں بشیر کی دھی ہے، پڑھی لکھی ہے، کشیدہ کاری کے اسکول میں بڑی ٹیچر ہے۔ سچ کہتی ہوں، بڑا خوش رکھے گی تجھے۔ اور میں اسے خوش نہ رکھ سکا تو پھر؟ ماں نے اسے ناراض نظروں سے دیکھا۔ وہ ایک دم ماں کے قریب سمٹ آیا اور لہجہ بدل کر بولا، بس امی، اسی سال کے آخر میں وعدہ کرتا ہوں، اور دلہن بھی آپ کو ایسی لا کر دوں گا نا کہ آپ بس دیکھتی رہ جائیں گی۔ سمجھیں کہ لوڈ شیڈنگ میں UPS کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ کہیں دیکھ رکھی ہے تو نے؟ اگر دیکھ بھی رکھی ہے تو پھر اس سے ملا نہ مجھے، وہ کل ہی ملا دے۔ نہیں امی، درمیان میں ایک رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ میں نے خود ہی لگائی ہے۔ جب تک ہمارا یہ اسکول پوری طرح چل نہیں جاتا نا، اور گلبرگ کے علاقے میں ایسی ایک برانچ، میرا مطلب ہے ایسے ایک اور اسکول نہیں کھول لیتا نا، تب تک شادی نہیں کروں گا اس سے، بلکہ اس سے ملوں گا بھی نہیں۔ یہ کی گل ہوئی؟ جب شادی کرنی ہو تو پھر اس طرح کی شرطیں نہیں رکھتے پتر۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شرطیں اس کڑی نے رکھی ہوں؟ او نہیں امی نہیں، وہ تو 110% تیار ہے، ایک ایک دن گن کے گزار رہی ہے۔ او آپ کا بیٹا کوئی ایوی شیوی شے تھوڑی ہے، مجھے اس کی کوئی تصویر تو دکھا، بلکہ تصویر دی تو اسے 1-2 مہینوں میں لے کیوں نہیں آتا؟ لے آؤں گا امی، بس تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ آپ کی دعاؤں سے اسکول بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے، جو ہی حالات اور بہتر ہوئے نا، میں بڑی دھوم دھام سے آپ کی بہو کو یہاں لے آؤں گا۔ اچانک غیاث کے سیل فون کی بیل ہوئی۔ تقریباً ہر بیل پر اسے یہی لگتا تھا کہ کسی طور ہاشا نے اس کو یاد کیا ہوگا، مگر کئی ماہ گزر جانے کے باوجود اس نے غلطی سے بھی ایسی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی اس کی ہمراز فرینڈ بساط کی طرف سے رابطہ ہوا تھا، حالانکہ ان دونوں کے پاس اس کا نمبر موجود تھا۔ یہ کال ہمایوں کی طرف سے تھی۔ وہ لنچ کے بعد اسکول کے آفس میں موجود تھا۔ اس نے ذرا پریشان لہجے میں غیاث کو بتایا کہ ارد گرد کے کچھ لوگ آئے ہیں، علاقے کے ناظم صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ غیاث کا ماتھا ٹھنکا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں نے حسب معمول تاکید کی کہ کسی سے لڑنا نہیں۔ وہ دفتر میں پہنچا تو صورتحال واضح طور پر کشیدہ نظر آئی۔ ناظم سمیت 8-10 افراد موجود تھے۔ الگ سلگ کے بعد ناظم نے ترنت کہا، یہاں اسکول شروع کرنے کے لیے آپ نے اجازت کس سے لی ہے؟ محترم، میں نے اجازت ہی نہیں لی، سارا رائج پروسیجر بھی پورا کیا ہے۔ سوسائٹی سے اجازت لی آپ نے؟ باقاعدہ اجازت نہیں لی، مگر سوسائٹی کے کئی ممبرز کو پتہ ہے، اور پھر یہ سب کچھ رات کے اندھیرے میں تو نہیں ہوا، آپ سب جانتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب نے گرج کر کہا، آپ ہماری جانکاری پر بحث نہ کریں، آپ جانتے ہیں کہ یہ رہائشی علاقہ ہے، علاقہ مکینوں کی برسی کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ جناب، یہ مکمل رہائشی نہیں، سیمی کمرشل علاقہ ہے، اسی لین میں 2 کلینکس ہیں، ایک گرلز اسکول بھی ہے، اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک یہ ساری مخالفت آپ کو کیوں یاد آ گئی؟ تو گویا آپ ہماری نیت پر شک کر رہے ہو، ناظم نے تنک کر کہا۔ بات بڑھنے لگی، گرما گرمی شروع ہو گئی۔ غیاث بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا تھا، وہ جس بات کو درست سمجھتا تھا اس پر ڈٹ جانا بھی جانتا تھا۔ خاصی تلخی کے بعد چند اہل محلہ کی طرف سے بات دھمکیوں پر آ گئی۔ ناظم اور اس کے ساتھی غصے میں ابلتے ہوئے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد غیاث اور ہمایوں دفتر میں تنہا رہ گئے۔ غیاث نے ملازم کو چائے لانے کے لیے کہا۔ آفس چیئر پر اطمینان سے بیٹھ کر اس نے سگریٹ سلگایا اور ہمایوں سے بولا، دیکھ لیں گے کیا صاحب نکالتے ہیں۔ او یار، مجھے تو یہ معاملہ تمہارے اندازے سے زیادہ سیریس لگتا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس کے ڈانڈے کسی طور پر اسی ہاشا والے معاملے سے جا کر ملتے ہیں۔ یہ جو لال چہرے والا ناظم سکندر ہے نا، میں نے 1-2 دفعہ اس کے ڈیرے کے سامنے انسپیکٹر عدیل عالم کی پرائیویٹ گاڑی دیکھی ہے، لگتا ہے کہ دونوں کے قریبی تعلقات ہیں۔ غیاث کو لگ رہا تھا کہ چند روز میں ہی ناظم اور اس کے ہمنواؤں کی طرف سے کوئی ری ایکشن ہوگا، مگر 10-15 روز گزر گئے اور کوئی پریشان کن واقع نہیں ہوا، بلکہ اہل محلہ میں سے حاجی سعد اللہ کی بیوی گھر آ کر غیاث کی والدہ سے ملی اور خواہش ظاہر کی کہ یہ سوسائٹی سے اجازت لینے والا معاملہ رفع دفع ہو جائے اور علاقے کے والدین کو بچوں کے لیے ایک اچھے پائے کا اسکول مل جائے۔ ایک روز غیاث ماں کو ویل چیئر پر بٹھا کر اسکول لے گیا۔ وہ انہیں اپنی کاوش دکھانا چاہتا تھا اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ماں سے اسکول کی 4 دیواری کے اندر دعا خیر بھی کرانا چاہتا تھا۔ ماں اسکول کی سجی سجائی کشادہ عمارت دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ غیاث ہر معاملے میں اسکول کے معیار کو زبردست اہمیت دے رہا تھا۔ اس نے اور ہمایوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ریسیپشنسٹ کے طور پر روانی سے انگلش بولنے والی ایک کوالیفائڈ لڑکی کو رکھا جائے گا۔ ہمایوں اسی سلسلے میں خواتین کے انٹرویوز وغیرہ کر رہا تھا۔
غیاث کی والدہ کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں ادب سے سلام کیا۔ اسکول کے شاندار آفس میں پہنچ کر غیاث نے اپنی کرسی ایک طرف ہٹائی اور والدہ کی ویل چیئر کو دھکیل کر کرسی کی جگہ پر پہنچا دیا۔ ان کے سر کے سفید بالوں کو چوم کر بولا، اس دفتر کی اصل مالک تو آپ ہیں۔ والدہ نے اسے دعا دی، پھر ادھر ادھر دیکھ کر ذرا دھیمے لہجے میں بولی، یہ جو تیرا دوست ہمایوں ہے نا، وہ ذرا وکری طبیعت کا ہے، اس کو نا اپنے ساتھ زیادہ مت چموڑا کر، میں نے 1-2 شادیوں پر دیکھا اسے، عورتوں میں بڑا خوش رہتا ہے۔ غیاث نے ماں کی بات ہنس کر ٹال دی، تاہم اسی طرح کی بات 3-4 دن پہلے اسکول کے چوکیدار لال خان نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہی تھی۔ اس کی بات کا مفہوم یہ تھا کہ استقبالیہ کاؤنٹر پر کام کرنے والی جن لڑکیوں کا انٹرویو ہو رہا ہے، ان میں سے ایک شعلہ نامی لڑکی اسکول ٹائم کے بعد 2-3 بار اکیلی بھی اسکول آئی ہے اور ہمایوں صاحب سے ملی ہے۔ غیاث جانتا تھا کہ ہمایوں ذرا آزاد ذہن کا ہے اور لڑکیوں سے دوستی کا شوق بھی رکھتا ہے، بلکہ کسی وقت وہ اسے بھی کسی سنجیدہ افیئر کے بجائے ہلکے پھلکے شارٹ ٹائم رومانس کی طرف مائل کرتا تھا، لیکن اس میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں اور یہی وجہ تھی کہ وہ غیاث کا دوست تھا۔ کئی دفعہ کوئی خدشہ انسان کے ذہن میں سر ابھارتا ہے اور پھر بڑی ہی سرعت کے ساتھ وہ اسی طرح حقیقت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اس کے 2 روز بعد کی بات ہے۔ سارا دن اسکول کے کاموں میں مصروف رہنے کے بعد غیاث تھکا ہارا اپنے بیڈ روم میں صوفے پر نیند براز تھا۔ سخت مصروفیات کے بعد جب شام کو فرصت کے کچھ لمحات میسر آتے تو ہاشا کا خیال پوری آب و تاب سے اس کے ذہن میں آورد ہو جاتا تھا۔ ماضی قریب کا وہی منظر، کھڑکیوں سے باہر طوفان تھا اور ایسا ہی ایک طوفان اس کے اندر تھا۔ وہ اس کے بستر پر بے سود پڑی تھی۔ یکا فون پر کال کے میوزک نے اسے خیالوں سے چونکا دیا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف چوکیدار لال خان کی ہانپی ہوئی خوفزدہ آواز تھی، سر جی جلدی آئیں، ایک بڑا گڑبڑ ہو گیا، خاص لڑکی نے بڑا شور ڈالا ہے، اس کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، وہ تھانے جانے کا دھمکی دے رہا ہے، آپ جلدی آؤ۔ رہائش اور اسکول کا درمیانی فاصلہ 70-80 میٹر سے زیادہ نہیں تھا۔ غیاث بھاگم بھاگ وہاں پہنچا۔ اسکول کے گیٹ پر 8-10 افراد جمع ہو چکے تھے۔ ہمایوں بھی سرخ چہرے کے ساتھ چوکیدار اور مالی وغیرہ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ ارد گرد کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ غیاث کو پتا چلا کہ یہ لڑکی وہی شعلہ تھی جس کا ذکر چند دن پہلے چوکیدار لال خان نے کیا تھا۔ وہ ابھی صرف 2 منٹ پہلے ایک رکشہ پر بیٹھ کر نکل گئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اسی حالت میں تھانے جا رہی ہے۔ غیاث ہمایوں کو اپنے ساتھ لیتا ہوا دفتر میں آ گیا۔ یہ کیا ہے ہمایوں؟ وہ تقریباً چلا اٹھا۔ او یار، وہ لڑکی بڑا ڈرامہ کر رہی ہے، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے اس باسٹرڈ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اس نے خود ہی اپنے کپڑے پھاڑے اور اولا ڈالتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ لیکن وہ کمرے میں تھی کیوں تھی تمہارے ساتھ اس وقت؟ یار میں صرف بات کر رہا تھا، تمہاری قسم کچھ نہیں کیا میں نے، مجھے تو کوئی چکر لگ رہا ہے، بلیک میلنگ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ ہمایوں کے ہونٹ لرزاں تھے۔ غیاث نے دانت پیسے مگر بولا کچھ نہیں۔ اس کا دھیان سیدھا ناظم وغیرہ کی طرف چلا گیا تھا۔ لڑکی نے کہا تھا کہ وہ تھانے جا رہی ہے۔ تھانے میں ایک دوست موجود تھا غیاث کا، وہ اسے فون کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ہمایوں کی بھی 1-2 لنکس لاہور میں تھے، وہ بھی فون پر مختلف نمبر ڈائل کرنے لگا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ چوکیدار ہانپا اندر داخل ہوا۔ سر جی، معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے، محلے پڑوس کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکول نہیں، اسکول کی آڑ میں کنجر خانہ ہے، ذرا دھیان سے سنو، یہ کچھ آوازیں آ رہا ہے آپ کو؟ غیاث نے غور سے سنا۔ کھڑکی کی جانب سے کچھ مدھم آوازیں آ رہی تھیں، یوں لگتا تھا کہ باہر سڑک پر کچھ شور سا ہے۔ یہ کافی سارا لوگ اسکول کی طرف آ رہا ہے جی، ہمارا خیال ہے 150-200 بندہ تو ہوگا۔ تم گیٹ اندر سے بند کر دو لال خان، غیاث نے کہا اور خود فرسٹ فلور پر جانے کے لیے ہمایوں کے ساتھ زینے کی طرف بڑھا۔ وہ اوپر سے جائزہ لینا چاہتا تھا۔ لال خان گیٹ کی طرف لپکا مگر اس کے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی کئی مشتعل افراد بھرا مار کر اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور ہاکیاں وغیرہ تھی۔ ان کے پیچھے اور بھی لوگ تھے، غالباً ایک پورا جلوس تھا۔ پھر ان میں غیاث کو ناظم کا لال بھپو کا چہرہ بھی نظر آ گیا۔ غیاث نے آگے بڑھ کر مشتعل افراد کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ گالیاں دینے لگے۔ اسکول کے بہانے عیاشی کا اڈا بنا رہے ہو یہاں پر؟ ایک شخص دھاڑا اور غیاث کے منہ پر گھونسا جڑ دیا۔ غیاث کے دماغ میں بھی چنگاریاں سی چھوٹ گئی۔ اس نے جوابی گھونسا رسید کیا اور اس کے پیچھے آنے والے شخص کی ہاکی چھین لی۔ اور مارو اس خبیث کو۔ ناظم کی گونجدار آواز غیاث کے کانوں سے ٹکرائی۔ خبردار۔ غیاث نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ کئی افراد اس پر پل پڑے۔ وہ پشت کے بل پھولدار کیاریوں میں گرا۔ اس پر ٹھوکروں، گھوسوں اور ڈنڈوں کی بارش ہونے لگی۔ اس نے 1-2 جوابی چوٹیں لگائیں مگر پھر بے بس ہو گیا۔ اس نے دیکھا بپرے ہوئے لڑکے اسکول میں تباہی مچا رہے ہیں، فرنیچر توڑ رہے ہیں، شیشے چکنا چور کر رہے ہیں۔ ایک قیمتی کمپیوٹر ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور اس کے قریب آن گرا۔ کئی افراد ہمایوں اور لال خان کو بھی زد و کوب کرنے میں مصروف تھے۔ تب آفس کی طرف سے غیاث کو دھواں اٹھتا نظر آیا۔
سر پر لگنے والی شدید چوٹ نے اسے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں پہنچا دیا۔ ہاشا صبح اٹھ کر اپنے بال ہی سمیٹ رہی تھی جب ملازمہ بیڈ ٹی لے کر آ گئی۔ آج بیڈ ٹی کے بغیر ہی اس کا موڈ بہتر تھا۔ اس نے منع کر دیا۔ منہ دھو کر موبائل دیکھا۔ بساط کے واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن آئی ہوئی تھی۔ بساط بھی آج کل بہتر موڈ میں تھی۔ اپنے امی ابو کی طرف سے اسے تھوڑی سی رعایت مل گئی تھی۔ آج کل وہ پھر ناول پر کام میں ساحلی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ تھوڑی سی تبدیلی یہ آئی تھی کہ امی کی ہدایت کے مطابق جب وہ ساحلی کے پاس ہوتی تھی تو کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا جاتا تھا۔ امی آس پاس ہی موجود رہتی تھی اور کسی وقت کمرے کا چکر بھی لگا لیتی تھی۔ بساط ناول کی کہانی اور اس کی تحریر کے حوالے سے رطب اللسان رہتی تھی۔ آج بھی اس نے ناول کی چند سطور واٹس ایپ کے ذریعے بھیجی تھی۔ ناول کا ہیرو جبران اور بابا جی بات کر رہے تھے۔ بابا جی نے کہا، وہ غریب تھا، جسمانی طور پر کمزور بھی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بے گناہ تھا۔ وہ غنڈے اسے سرے بازار مار رہے تھے اور مسلسل مار رہے تھے۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ خدا کے سوا اس کا کوئی آسرا نہیں تھا اور وہ دل کی گہرائیوں سے اسے پکار رہا تھا۔ آخر خدا نے اس کی سن لی اور اس کی مدد کو اس بازار میں آ گیا۔ جبران نے حیران ہو کر کہا، خدا بازار میں آ گیا؟ وہ خود تھوڑی آتا ہے، ہم میں سے کسی کو اپنی صفت کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ اس دن اس نے مولے پہلوان کو اپنی قہاری کے ساتھ بھیجا، بالکل جیسے پچھلی دفعہ اس نے حاجی صاحب کو اپنی غفاری کے ساتھ بھیجا تھا۔ مولے پہلوان نے 3 گنڈوں کو مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اس کے ہزاروں روپ ہیں، بے شمار آنکھیں، انگنت ہاتھ ہیں۔ دفتن فون کی بیل ہوئی۔ ہاشا نے دیکھا اسکرین پر بساط کا نام تھا۔ اس نے بیڈ سے ٹیک لگا کر اطمینان سے کال ریسیو کی، مگر دوسری طرف اطمینان نہیں ہیجان تھا۔ کچھ نیوز سنی تم نے؟ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تمہیں واقعی کچھ نہیں پتا؟ نہیں بساط، ارے بہت برا ہوا غیاث کے ساتھ۔ اخبار تک میں نیوز چھپ گئی ہے، وہ اسپتال میں، اس کے اسکول کو بھی سخت نقصان پہنچا ہے، آفس کا ایک حصہ اور کمپیوٹر لیب وغیرہ بھی جل گئی ہیں۔ کیسے ہوا ہے سب کچھ؟ نیوز میں تو یہی لکھا ہے کہ وہاں شاید اسکول کی آڑ میں کوئی چوری چھپے والا کام بھی ہو رہا تھا۔ غیاث کا ایک فرینڈ ہمایوں بھی پکڑا گیا ہے۔ کسی شیلا نام کی امپلائی کے ساتھ دست درازی کیا اس نے۔ محلے والوں نے اشتعال میں آ کر بری طرح مارا دونوں کو۔ ہاشا چند لمحے گمسم رہی۔ اسے فوری طور پر یقین نہیں آیا کہ غیاث کسی ایسی سرگرمی میں ملوث ہو سکتا ہے۔ وہ تو بڑے چاؤ اور دھوم دھام سے اسکول کو اسٹیبلش کر رہا تھا۔ ایڈورٹائزمنٹ پر بھی خوب روپیہ خرچ کیا تھا اس نے۔ مجھے تو اس میں کوئی گڑبڑ گھوٹالا لگتا ہے ہاشی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑی بہت بات تھی جس کا بتنگڑ بنا دیا گیا۔ وہ علاقہ ناظم سکندر جو اس سارے معاملے میں پیش ہے، تمہارے بھائی جان عدیل کا ملنے جلنے والا ہے۔ ہاشا کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیوں بے تکی باتیں کر رہے ہو؟ بھائی عدیل کو کیا ضرورت ہے ایسا کوئی کام کرنے کی؟ اور وہ جو ہمایوں نام کے لڑکے کی تم بات کری ہو نا، اس کو بھی 1-2 بار دیکھا ہے میں نے۔ شکل سی لوفر لگتا ہے کوئی ویسے۔ آفٹر آل جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا ہاشی۔ سنا ہے کہ غیاث کو کافی زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ سمجھو کہ اسکول بھی برباد ہو کر رہ جائے گا، بلکہ برباد ہو گیا ہے۔ خبر تو تم نے واقعی بری سنائی ہے، مگر ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ غیاث بھی تو ایک طرح سے ٹکراؤ والا ہی کام کر رہا تھا نا۔ پہلے اس نے خود ہی کہا تھا کہ ایبٹ آباد میں اسکول بنائے گا، اور اب یہاں لاہور میں دندناتا پھر رہا ہے، اور اس کے دندنانے کی وجہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ تو بس پھر جو ہوا ٹھیک ہوا نا۔ ہاشا نے برا سا منہ بنا کر کہا، ہو سکتا ہے اس سے ہی اس کو کچھ نصیحت ہو جائے۔ بساط کے بات ختم کرنے کے بعد ہاشا کتنی دیر تک گمسم بیٹھی رہی۔ بساط کے الفاظ مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھے تو کوئی گڑبڑ گھوٹالا لگتا ہے ہاشی۔ جو علاقہ ناظم اس معاملے میں پیش ہے نا، وہ تمہارے بھائی جان عدیل کا ملنے جلنے والا ہے۔ ہاشا کو اپنے بھائی عدیل کا وہ غصیلا انداز یاد آیا جو اس نے ہوٹل میں جھگڑے والے معاملے کے بعد اختیار کیا تھا۔ کہیں واقعی تو ایسا نہیں تھا کہ اس کے پیچھے وہی غصے اور تشویش والی کیفیت ہو؟ اپنے دور دراز کے اندیشے کے تحت بھائی عدیل نے سوچا ہو کہ غیاث کو یہاں پاؤں جمانے ہی نہ دیے جائیں۔ چند لمحوں کے لیے اسے غیاث کے لیے کچھ ترس سا محسوس ہوا۔ اس کی والدہ کا خیال بھی ذہن میں آیا جو آج کل اس کے ساتھ لاہور میں ہی مقیم تھی۔ پتہ نہیں کہ سانحے کے بعد ان پر کیا گزری تھی۔ یقیناً وہ غیاث اور اس کی ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر اس سوچنے میں صرف ہمدردی کا جذبہ تھا۔ رومانس وغیرہ کا تعلق دور دور تک نہیں تھا۔ اس کے دل کی گہرائی سے یہ دعا نکلی کہ یہ بے وقوف سا بندہ لاہور والا بکھیڑا چھوڑ کر واپس اپنے علاقے میں لوٹ جائے اور سکون سے رہے، عافیت کی زندگی گزارے۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ عدیل اندر آیا۔ وہ یونیفارم میں تھا۔ یونیورسٹی نہیں جاؤ گی؟ جانا تو ہے، لیکن ڈرائیور مشتاق تو ڈیڈی کے ساتھ گیا ہوا ہے، دوسرا ڈرائیور بیمار پڑا ہوا ہے۔ چلیں میں خود چلی جاؤں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ایسا رسک لینے کی۔ وہ ایک دم غصے سے بولا۔
میں نے ابھی आधे पौन घंटे बाद ही निकलना है, मैं छोड़ दूंगा. वापसी तक मुश्ताक और गार्ड दोनों आ जाएंगे. ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है मेरा जाना, आप तकलीफ ना करें, मैं नहीं जाऊंगी. वो ज़रा झल्ला कर बोली. मर्जी है तुम्हारी. आदिल ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा और बाहर निकल गया. उसकी आंखों में आज ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा छलक रहा था. आशा एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गई. कहीं उस इजाफी गुस्से और हिजान का ताल्लुक किसी तौर उस स्कूल वाले वाक़े से तो नहीं. स्कूल वाले वाक़े को 14-15 दिन गुजर चुके थे. 3-4 रोज पहले गयास अस्पताल से फारिग होकर घर आ चुका था. बर्बादशुदा स्कूल को देखकर उसका दिल डूब गया था. बड़े भाई ने बहुत इसरार किया कि वो अभी उसके साथ वापस नथिया गली चले, पर वो ना माना. उसने भाई को साफ लफ्जों में बता दिया था कि वो ये जगह छोड़कर नहीं जाएगा. अस्पताल छोड़ने से पहले उसने वालिदा को वापस नथिया गली भिजवा दिया था. मकसद यही था कि वो उस पर वापसी के लिए दबाव न डाल सके. उसने एक बड़े वकील की खिदमत हासिल कर ली थी और उसे उम्मीद थी कि चंद रोज में उसके दोस्त हुमायूं की जमानत हो जाएगी. हुमायूं पर शहला से दस्त दराजी का केस यूं कमजोर हो गया था कि शहला भी कुछ ज्यादा शरीफ और इज्जतदार साबित नहीं हुई थी. गयास के वकील ने कुछ मालूमात की बुनियाद पर उसका ताल्लुक स्टेज ड्रामे की एक डांसर से साबित कर दिया था. शहला उसकी बहन थी और वो खुद भी 2-4 ड्रामों में काम कर चुकी थी. बादुल नजर में जज साहब को भी यही लगा कि मुलजिम हुमायूं को ट्रैप किया गया है. बहरहाल इतना कसूर तो उसका जरूर था कि वो शहला के साथ एक बंद कमरे में था. स्कूल की हालत देखकर गयास का दिल रो रहा था, मगर वो आसानी से हार मानने वाला नहीं था. वो नाजिम सिकंदर परवेज और उसके बलवाई साथियों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इरादा रखता था. उसे ये भी अंदाजा था कि हो ना हो इस सारी कार्रवाई के पीछे किसी न किसी दर्जे में आशा के भाई का भी हाथ है. वो फोन पर अपने वकील से मशवरा करके फारिग हुआ ही था जब एक मुलाकाती आन वारिद हुआ. नफीस सफारी सूट में वो एक 40-45 साल शख्स था. बाल खिचड़ी और आंखों पर नजर का चश्मा था. उसने अपना तारुफ फिरोज हसन के नाम से कराया. उसका ताल्लुक सहाफत के शोबे से था. एक मैगजीन एडिटर होने के अलावा वो अखबार के चैनल पर काम भी करता था. उसने गयास के साथ दोस्ताना गुफ्तगू की और जो कुछ नाजिम सिकंदर वगैरह की तरफ से उसके साथ हुआ था उस पर इज़हार हमदर्दी किया. गयास चौंक गया जब फिरोज हसन ने कहा, गयास, पता नहीं तुम्हें अंदाज़ा है या नहीं, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि तुम्हारे सारे नुकसान के पीछे शाही फैमिली का हाथ है. बड़े कीना परवर लोग हैं ये. मैं आपकी बात नहीं समझा फिरोज साहब. शाही फैमिली को तो इतना भी गवारा नहीं होता कि उनके घर की किसी औरत पर किसी गैर मर्द का साया भी पड़ जाए. कहाँ ये कि होटल वाले झगड़े के बाद तुम्हारा नाम उनकी बेटी के साथ आ गया. ये गुनाह ही बहुत बड़ा किया था. ऊपर से तुमने ये सितम भी किया कि यहाँ लाहौर में अपना बिजनेस, मेरा मतलब है कि स्कूल वगैरह स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया. मुझे मालूम था कि वो तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे. यकया कयास के दिमाग में एक झमाका सा हुआ. उसे याद आया कि एक दिन हुमायूं ने किसी मारूफ सहाफ़ी के भतीजे की बात की थी जिसकी दुर्गत शाही फैमिली के हाथों बनी थी. तो ये साहब कहीं वही सहाफ़ी तो नहीं थे? कयास ने सिलसिले में चंद सवाल जवाब किए और उसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हो गया. यही वो फिरोज हसन साहब थे जिनके भतीजे को सिर्फ इस गुनाह की पादाश में बेतरह जलील किया गया था कि उसने सज्जाद शाही की बेटी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था. ज़ीशान नाम का वो लड़का उस जिस्मानी व ज़हनी टॉर्चर के बाद मरीज बनकर रह गया था. अब वो अपने किसी भाई के पास इंग्लैंड जा चुका था. अपने भतीजे के साथ होने वाली ज्यादती का दुख फिरोज साहब के अंदर गहराई में मौजूद था. अब उनका यही दुख उन्हें गयास की दर पर्दा मदद पर उभार रहा था. अब तुम्हारे क्या इरादे हैं गयास? मेरे दिल में कोई खोट नहीं है फिरोज साहब. ना कभी किसी की बहू बेटी पर गलत नज़र डाली है मैंने. मैं बिल्कुल सीधा साधा चलने वाला बंदा हूँ, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना मुझे आता है. तो फिर सोच कर रहे हो, क्या स्कूल को दोबारा खड़ा करना चाहते हो? मैं जानता हूँ फिरोज साहब, अब इस इमारत में ये मुमकिन नहीं रहा. मेरा भी यही ख्याल है. इस जगह तो अब ये लोग तुम्हें स्कूल चलाने नहीं देंगे, बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि ये तुम्हें लाहौर में कहीं भी पाँव नहीं जमाने देंगे. और हो सकता है तुम्हें ज़बरदस्ती इस बिल्डिंग से बेदखल करने की कोशिश की जाए. क्या मतलब? मुझसे जगह छीनेंगे? छीनने से मतलब सीधे सीधा छीनना नहीं होता. मुझे लगता है वो तुम्हें बिल्डिंग बेचने पर मजबूर कर देंगे. ये जगह स्कूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इस तरह के दीगर कामों के लिए बेहद मौजू है. ये नाजिम पर सिकंदर परवेज कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी भी तो चलाता है. मैंने किसी से ये भी सुना है कि वो यहाँ अपनी इश्तिहारी फर्म का ऑफिस बनाना चाहता है. मुझे महसूस हो रहा है कि आपका ख्याल दुरुस्त है. कल शाम मुझे एक ऐसी फ़ोन कॉल भी आई है. किसी शख्स ने धमकाने वाले अंदाज में कहा है कि मैं ये जगह बेच दूँ. ऐन मुमकिन है कि वो नाजिम सिकंदर का ही कोई बंदा हो. तो फिर क्या ख्याल है, बेचते नहीं है या डट जाना है? डट जाना है जी. मेरा जो नुकसान हुआ है उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करना है. गुड. तुम हिम्मत करो गयास मियाँ, मैं बैकग्राउंड में रहकर तुम्हारी हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ.
فیروز نے مسافر کے لیے اپنا ہاتھ غیاث کی طرف بڑھا دیا۔ غیاث نے بھی ہاتھ آگے کی طرف بڑھا دیا۔ میری بیٹی آج کل کچھ گمسم سی ہے۔ سجاد صاحب نے ہاشا کو پکارتے ہوئے کہا، نہیں پاپا، بس ویسے ذرا اسٹڈی کا پریشر ہے۔ تو اس پریشر کو تھوڑا کم کرو نا، پرسوں گاؤں چلتے ہیں، میلہ ہے وہاں پر، رونق دیکھو گی، ہنسو کھیلو گی تو موڈ بہتر ہوگا، پڑھائی میں بھی دل لگے گا۔ لیکن پاپا، دیکھو ہاشی، انکار نہیں، تمہیں پتہ ہے کہ میں بہت کم تم سے کوئی فرمائش کرتا ہوں۔ ہاشا نے سامنے دیکھا، پاپا کے عقب میں دروازے کی اوٹ میں ماما کھڑی تھی۔ انہوں نے ڈرے ڈرے انداز میں اشارہ کیا کہ وہ پاپا کی بات مان جائے۔ مطلب یہی تھا کہ نہ ماننے میں ان کے بگڑ جانے کا اندیشہ تھا۔ وہ مان گئی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، اور کون کون جا رہا ہے پاپا؟ بس ہم ہوں گے، چاچا چاچی ہوں گے، اور تمہاری خالہ نادیہ کی فیملی ہوگی۔ سائم بھی کافی عرصے سے کہہ رہا تھا جانے کا۔ وہ دل محسوس کر کے رہ گئی۔ ایک دم جی میں آیا کہ انکار کر دے، مگر اب سائم کا نام سننے کے بعد فیصلہ بدلتی تو پاپا ضرور بھڑک جاتے۔ اس نے خود کو کوسا کہ اس نے پہلے کیوں نہ پوچھا کہ ساتھ کون کون جا رہا ہے۔ وہ ہفتے کا روز تھا جب وہ لاہور سے چلے اور لگژری گاڑیوں کے ایک چھوٹے سے قافلے کی صورت میں گجرات کے نزدیک اس شاپور نامی گاؤں پہنچے۔ یہ ہاشا کے دادا کا گاؤں تھا، مگر وہ شاز و نادر ہی یہاں آتی تھی۔ ہاشا کے گھر والے اور سائم کے گھر والے ایک ہی بڑی لگژری جیپ میں سوار تھے۔ چچا، چچی اور عدیل وغیرہ دوسری جیپ میں تھے۔ عقب میں گارڈ سے بھری ہوئی 2 گاڑیاں تھیں۔ ملازمین علیحدہ کار میں تھے۔ پاپا نے فرمایا تھا کہ وہ رونق میلہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، مگر رونق میلہ تو لوگوں سے ہوتا ہے۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ جس طرح شیر کی آمد پر جنگل چرند پرند سے خالی ہو جاتا ہے، اسی طرح میلہ بھی خالی ہو گیا تھا، بلکہ کرا دیا گیا تھا۔ کسی مقامی مرد و زن کی ضرورت نہیں تھی کہ لاہور کی معزز فیملیز کی موجودگی میں میلے کی حدود میں پھٹک بھی سکتا۔ خالی جھولے، خالی دکانیں، خالی پنڈال اور راستے۔ جو دکاندار اور دیگر افراد بامر مجبوری وہاں موجود تھے، ان کو بھی معلوم تھا کہ سر اور نگاہوں کو حد عذب سے بھی کچھ زیادہ ہی جھکا کر رکھنا ہے۔ ہاشا کو یوں لگا کہ وہ اور اس کی فیملی جہاں جاتے ہیں اپنا ویرانہ ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ سائم حسب عادت میلے کے حسن و دلکشی سے بہت متاثر نظر آتا تھا اور اپنے سر کو پاپا کی خوشنودی کے لیے مسلسل تعریفی انداز میں ہلا رہا تھا۔ سب نے مشورہ کیا تھا اور خوشگوار موسم دیکھتے ہوئے رات بھی یہیں گزارنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا۔ میلے میں گھوم پھر کر اور رسمی خریداری کر کے وہ لوگ گاؤں کے وسط میں واقع اپنی آبائی حویلی میں واپس آ گئے۔ تاہم اس وقت ایک ایسی اطلاع آئی جس نے سب کو اور خاص طور سے سجاد صاحب کو پریشان کر دیا۔ خبر پہنچانے والا حویلی کا پرانا منشی آصف جاں تھا۔ اس نے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں سے مائی نصیبہ کی بیٹی کو سرداروں کا ایک ملازم زبردستی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ مائی نصیبہ حویلی کی پرانی پشتینی ملازمہ تھی۔ اب بڑھاپے کے سبب وہ حویلی میں کام نہیں کرتی تھی، مگر حویلی سے اس کا تعلق اٹوٹ تھا۔ منشی آصف جاں نے جن سرداروں کی بات کی تھی، یہ وہی لوگ تھے جن سے کچھ عرصہ پہلے سجاد صاحب نے کسی پلاٹ کا قبضہ چھڑایا تھا۔ یہ دراصل ایک برادری تھی جس کو سردار برادری کہا جاتا تھا۔ شاہی گھرانے سے ان لوگوں کی دشمنی 10-12 برس سے چل رہی تھی۔ سردار برادری کا جد امجد اکبر سردار، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے 10 شادیاں کی تھیں، مدتوں پہلے قتل ہو چکا تھا۔ اب اس کا جانشین نجیب سردار ایک پڑھا لکھا مگر بڑا کرخت آدمی تھا۔ نجیب کے ایک ملازم نے سجاد صاحب کی ایک ملازمہ پر ہاتھ ڈالا تھا، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب سجاد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ خود گاؤں میں موجود تھا۔ یہ بہت اشتعال انگیز حرکت تھی۔ ہاشا نے دیکھا کہ اس کے باپ کا رنگ سیاہی مائل سرخ ہو گیا ہے۔ جبڑوں کے نیچے گوشت کچھ اور پھولا ہوا دکھائی دینے لگا۔ انہوں نے منشی آصف جاں سے تفصیل پوچھی۔ وہ بولا، سرداروں کے ملازم کا نام فخرو ہے، بڑا اتھرا منڈا ہے۔ وہ 2-3 مشٹنڈوں کے ساتھ آیا اور مائی نصیبہ کی کڑی نے چک کے لے گیا۔ نصیبہ اور اس کی بیٹیاں منت ترلے ڈالتی رہ گئیں، پر اس نے کسی کی نہیں سنی۔ سجاد صاحب نے اپنا موبائل نکالا۔ آنکھوں میں شعلے سے رقص کرنے لگے تھے۔ کیا کرنے لگے ہیں ڈیڈی؟ عدیل نے پوچھا۔ نجیب سردار سے بات کرتا ہوں۔ میں اس کا مشورہ کبھی نہیں دوں گا، بڑا بدتمیز بندہ ہے، اور ہم کیوں کریں اس سے بات؟ میں ایس ایچ او شوکت کو بلاتا ہوں، وہ بات کرے گا اس سے۔ عدیل نے فون نکالا اور مقامی ایس ایچ او کو فوراً حویلی پہنچنے کا کہا۔ وہ آس پاس ہی موجود تھا۔ 5 منٹ میں پہنچ گیا۔ سجاد صاحب کو سلیوٹ کر کے بادب کھڑا ہو گیا۔ اسے بھی وقوع کا پتہ چل چکا تھا اور وہ خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یہ کیا ہوا تیرے تھانے کی حدود میں؟ سرداروں کا خنڈا ہماری پرازی ملازمہ کی بیٹی کو دن دہاڑے اٹھا کر لے گیا۔ میں آپ کی سیکیورٹی پر تھا جی، مجھے بھی ابھی 10 منٹ پہلے ہی پتہ چلا ہے۔ اب کرنا کی ہے؟ سجاد صاحب نے گرج کر پوچھا۔ مقامی ایس ایچ او نے
खुश होठों पर जुबान फेरी। और जड़ा आपका हुक्म जी। अगर घर की खवातीन इर्द गिर्द मौजूद ना होती तो शायद एसएचओ को 2-4 क्लासिकल गालियां सुनना पड़ती। सज्जाद शाही ने दांत पीसे। पार्टी को लेकर जाओ, बरामद करो कुड़ी को, ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, कुड़ी का मामला है। बल्कि पहले फोन करो उस नजीब को, बताओ उसको कि उसके नौकर ने क्या चंद चढ़ाया है। एसएचओ ने अदब से सर झुकाया और नजीब को फोन करने के लिए कुछ फासले पर चला गया। अदील ने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे तो लगता है ये सब कुछ हुए नजीब सरदार की शय पर है। शायद वो प्लॉट वाले वाकई की मिस घोल रहा है वो। सज्जाद शाही ने गहरी सांस लेकर इस बात में सर हिलाया। इस दौरान में एसएचओ शौकत लटके हुए चेहरे के साथ वापस आ गया। ओ नहीं सर जी, नजीब साहब फोन नहीं अटेंड करे। सज्जाद शाही ने भड़क कर अपना मोबाइल निकाला, नजीब सरदार का नंबर डायल किया, फिर फौरन ही बड़बड़ा कर मोबाइल दोबारा जेब में रख लिया। बंद कर दिया बास्टर्ड ने। अदील ने हाशा, वालदा और दीगर खवातीन की तरफ देखा। आप लोग अंदर जनान खाने में जाएं। हाशा अपनी चचाजाद फरहीन वगैरह के साथ अंदर चली गई। उस आबाई हवेली में अब मुंशी आसिफ जहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता था। इस इख्वा वाले वाक़े के बाद पूरी हवेली में सरासिमगी की एक लहर सी दौड़ती महसूस होने लगी थी। ये लहर उस वक्त कुछ और बुलंद हो गई जब हाशा ने देखा कि हवेली के 3-4 मुलाजिम मर्दाने हिस्से की तरफ से कुछ राइफलें वगैरह निकाल कर ला रहे हैं। करीब खड़े साइम की आवाज़ ने हाशा को चौंका दिया। हाशा, कहीं मामला बिगड़ ना जाए। मैं तो कहता हूँ कि तुम लड़कियों और वालदा वगैरह मेरे साथ वापस चले जाएं। क्या हो गया साइम भाई? हाशा ने तिनक कर कहा, इस तरह के बखेड़ तो यहाँ देहात में होते ही रहते हैं। इन सरदारों की इतनी जरूरत नहीं है कि इस हवेली की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मगर कुछ भी है, एक टेंशन तो रहेगी ना। हम तो तफरी के लिए आए थे, ऐसे माहौल में तफरी क्या खाक होगी। हाशा ने कनखियों से साइम का फीका पड़ता चेहरा देखा। उसकी कम हिम्मती पहले भी कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, अब उसकी एक और गवाही से मिल गई थी। अगले 1-1.5 घंटे में कुछ भी वाज़ेह न हो सका। फिर एक उड़ती उड़ती सी ये बात सुनी गई कि जिस लड़की को सरदारों का मुलाजिम उठाकर ले गया है वो उसके साथ ब्याही हुई थी। 1 महीना पहले उनका निकाह हुआ था। लेकिन अगर ऐसा था भी तो ये शर्मनाक बात थी। अपने सारे ससुरालियों की मौजूदगी में और उनकी मिन्नत समाजत के बावजूद रूठी हुई बीवी को बजोरे बाजू उठाकर ले जाना काबिले मजम्मत था। अदिल की हिदायत पर मकामी एसएचओ नजीब सरदार से मिलने साथ वाले गांव जा चुका था। पूरी पार्टी उसके साथ थी। दोपहर की चाय का प्रोग्राम भी धर्म भरम हो गया था। इसी दौरान में लाहौर से साइम की कोई फ़ोन कॉल आ गई। उसके करीबी दोस्त के भाई का इंतकाल हो गया था। साइम तो जैसे पहले से कोई बहाना चाह रहा था। उसने एक बार फिर हाशा, उसकी माँ और चचाजाद वगैरह को अपने साथ चलने के लिए कहा और फिर अपनी सवारियों को लेकर खुद ही लाहौर रवाना हो गया। उसका कहना यही था कि जनाजे में शिरकत ज़रूरी है। लड़की के इख्वा वाले मामले का तनाव मगरिब के बाद तक बरकरार रहा। फिर हालात कुछ बेहतर नजर आने लगे। एसएचओ शौकत सरदारों की कोठी से एक सबूत के साथ वापस आया और सबूत यह था कि साहियों की मुलाजमा जाहिदा और सरदारों के मुलाजिम फखरू का निकाह वाकई 1 माह पहले हो चुका था। ये मोहब्बत का बंधन एक तरह से चोरी छुपे बांधा गया था, मगर शादी के सिर्फ 3-4 दिन बाद ही मियाँ बीवी में नाचाकी हो गई और लड़की अपने मैके आकर बैठ गई। फखरू से मनाने की कोशिश करता रहा और फिर उठाकर ले गया। इस सबूत के बाद सज्जाद साई का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। उन्होंने कहा, अब ये दफ़ा 496 का केस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 337 लग सकती है। अदील ने देवरी चढ़ाकर कहा, मुझे तो लगता है कि नजीब अहमद ये भी नहीं लगने देगा। देखा जाए तो माई नसीबा की बेटी ने भी तो चांदी चढ़ाया ना, गैर बिरादरी के बंदे से याराना लगाकर। मुंशी ने मुअद्दिब अंदाज में कहा, माई नसीबा ने तो बेटियों पे सख्ती बहुत रखी है ना सरकार। जहाँ डाडापन हो ना वहाँ ऐसे तमाशे हो ही जाते हैं। क्यों होता है ये डाडापन? क्यों औलाद पर अपनी मर्जी और जिद मुसलत की जाती है? ये सवाल हाशा के दिल की दीवारों से देर तक सर टकराता रहा। ये गांव की एक चांदनी रात थी। हवेली के कुशादा कमरे में हाशा और उसकी एक दूसरी कजन के बिस्तर लगे हुए थे। वो दोनों सो चुकी थी, मगर हाशा जाग रही थी। नीम गुनूदगी सी की कैफियत थी। खिड़की से बाहर सफेदे के बुलंद दरख्त धीमी हवा में झूम रहे थे। एक बार फिर उसकी निगाह तस्वीर के सामने वही देरीना मंजर उभर आया, हरियाली और रास्ता, और वो भाग रही थी। वो मुश्किल घोड़े पर उसके अक़ब में था, उसके करीब तर आ रहा था। वो बहुत गुस्से में थी, पलटकर उस पर चिल्लाना चाहती थी, उसे मना करना चाहती थी कि वो उसके पीछे क्यों आ रहा है, लेकिन वो डर भी रही थी कि कहीं वो वाकई मना ना हो जाए, पलट ना जाए। वो करीब आता जा रहा था। उसकी सांस धूकने की तरह चलने लगी। वो सर से पांव तक अपने जिस्म में एक फरेरी सी महसूस करने लगी। फिर उसने अपने बाजू पर उसकी मजबूत गिरफ्त महसूस की। वो उसे रोक रहा था। वो घोड़े से उतर आया।
اس کا چہرہ ہنوز تاریکی میں تھا، مگر وہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کری تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ پکاری، چھوڑو مجھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ نودگی کے حصار سے نکل آئی۔ وہ ہانپ رہی تھی۔ تصور کے پردے پر منظر اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، کھڑکی میں سے درمیانی رات کے چاند کو دیکھنے لگی۔ کانوں میں ابھی تک گھوڑے کی ٹاپیں گونج رہی تھی۔ تب اس کی نگاہوں میں سائم کا چہرہ گھوم گیا۔ آج جھگڑے کا خطرہ محسوس کر کے اس کا رنگ کس طرح ہلدی ہوا تھا۔ کسی ٹینشن سے پہلے ہی وہ لاہور واپس چلے جانا چاہتا تھا، کسی بھی ہیلے، کسی بھی بہانے سے، اور وہ چلا گیا۔ اور وہ خود کو مرد کہتا تھا۔ پاپا بھی اسے مرد سمجھتے تھے، یا شاید وہ بھی سمجھتے تھے وہی جو ہاشا سمجھتی تھی، سائم نہیں ملائم، اور یہی ملائمت پاپا کے نزدیک اس کی افضل ترین خصوصیت تھی۔ ہاں، وہ ملائم تھا، اور اس کی ملائمت زرد رنگ میں لپٹی ہوئی چند گھنٹے پہلے ہاشا نے دیکھ لی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس گیت کے بغیر ہی گھڑ سوار والا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ کیا یہ ایک رد عمل تھا؟ آج وہ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے اس کے بہت قریب آ گیا تھا۔ اس نے ہاشا کو چھوا تھا، اسے زور سے تھاما تھا اور اسے کھینچ کر روک لیا تھا۔ کون تھا وہ؟ کیوں گاہے بگاہے اس کے دل و دماغ کو اپنے حصار میں لیتا تھا اور جھنجھوڑ ڈالتا تھا؟